اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینڈ آف ٹائم the lost chapter، یعنی آخر الزماں کے گمشدہ باب، 5واں حصہ۔ کسی گزری نشست میں ایک بستی کا ذکر کیا تھا جسے قرآن شریف میں الحجر کے نام سے بیان کیا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ سے کچھ 110 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع اس مقام سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر کے دوران گزرے تو بیان ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے نہ صرف یہ کہ تیزی سے نکلنے کی ہدایت کی، بلکہ وہاں موجود پانی کے ایک کنویں سے استفادہ حاصل کرنے سے بھی روک دیا۔ اور یہ وہ مقام ہے جسے مدائن صالح کہتے ہیں، اور یہاں کچھ 6000 سال پہلے ایک قوم سمود کے نام سے آباد تھی۔ قریب یہ آباد شہر العلا جتنا سرسبز و شاداب ہے، مدائن صالح اتنا ہی ویران نظر آتا ہے۔ یہاں سے گزرنے والے قدیم کاروانی رستے کے پہلو میں بلند پہاڑ عجیب شکلوں میں ہیں۔ گمان ہوتا ہے کہ کسی سخت زلزلے نے اس تمام علاقے کو جیسے پہاڑوں کے دامن سے لے کے چوٹیوں تک ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ رابغ سے عقبہ تک اور مدینہ و خیبر سے تبوک تک کا سارا علاقہ گزری بربادیوں کے نشانات سے بھرا پڑا ہے۔ جنوب خیبر تک اور شمال میں اردن کے اندر 50 کلومیٹر تک کاش پہاڑ پائے جاتے ہیں۔ ان پہاڑوں کی پتھریلی چٹانوں میں تعمیر گھروں اور محلات کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ الحجر کے باشندے پتھروں کے درمیان زندگیاں گزارا کرتے تھے۔ مدائن صالح کی عمارتوں کی پیشانیوں پر نبطی خط اور آرامی زبان میں کتبے درج ہیں۔ ایک عمارت قصر البنت یا شہزادی کے محل کے نام سے معروف ہے، جبکہ ایک کا نام بنت الحریمات ہے، اور ان تمام میں کسی دروازے کی دہلیز نہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سمود کے ساتھ کیا کیا گیا جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نام قرآن شریف میں 9 بار آیا ہے۔ وہ ایک شخص سمود سے آباد ہوتی قوم سے تھے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے۔ اسی خاندان میں کئی صدیوں پہلے عاد نامی فرد سے منسلک قوم عاد گزری تھی، جہاں حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا اور جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ اور یہ قوم سمود غالباً ان لوگوں کی اولادیں تھیں جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے۔ یہ بت پرست قوم تھی جو حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتی اور کہتی کہ اے صالح، تم خود بھی غور کرو، اگر ہم باطل پرست ہوتے، خدا کے مذہب کے منکر ہوتے، تو آج ہم کو یہ شان و شوکت، عالیشان محلات، میوہ جات، شیریں پھلوں کی کثرت، نہروں اور عمدہ مرغزاروں کی افرائش حاصل نہ ہوتی۔ اے صالح، تو خود کو اور اپنے چند حامیوں کو دیکھ کر بتا کہ خدا کے پیارے ہم ہیں یا یہ غریب اور تنگ دست لوگ؟ حضرت صالح علیہ السلام ان کی گمراہی پہ افسوس کا اظہار فرماتے کہ اے نادانو، اپنی عیش سامانی پہ غرور نہ کرو اور خدا کے سچے رسول اور اس کے دین کا مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے کہ اگر تمہارے غرور اور تکبر کا یہی حال رہا تو پل بھر میں یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، پھر نہ تم رہو گے اور نہ تمہارا یہ ساز و سامان جس پر تم ناز کرتے ہو۔ اگر تمہارا یہ حال رہا تو سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ جواباً قوم سمود کے سردار کہتے ہیں کہ اگر کوئی رسول ہونا ہی تھا تو اس کے اہل تو ہم تھے، نہ کہ صالح۔ اور پھر انہوں نے صالح علیہ السلام سے کسی معجزے کا مطالبہ کر دیا۔ صالح علیہ السلام نے پوچھا کہ کس قسم کا معجزہ چاہتے ہو؟ ان کی قوم نے کہا کہ وہ سامنے والے پہاڑ یا بستی کے اس پتھر سے جو کنارے پہ نصب ہے، اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکال کر دکھاؤ جو اگر فوراً ہی بچہ پیدا کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے تمہاری باتوں پہ۔ صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو سامنے پہاڑی سے اونٹنی ظاہر ہو گئی اور اس نے فوراً ہی ایک بچے کو جنم بھی دے دیا۔ یہ معجزہ دیکھ کے ایک سردار جندہ بن عمرو فوراً ایمان لے آیا، لیکن باقی تمام اپنے وعدے سے پھر گئے۔
صالح علیہ السلام نے تمام افراد کو ایک تنبیہ کی کہ خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ پانی کی باری اس اونٹنی کے لیے ہے، یعنی ایک دن پانی اس کے لیے ہوگا اور ایک دن باقی تم سب قوم کے لیے، اور خبردار اسے کوئی اذیت نہ پہنچے ورنہ تمہاری بھی خیر نہیں۔ قوم سمود نے ایمان لانا تو قبول نہ کیا، لیکن پانی کی باری باری والی شرط جو تھی وہ قبول کر لی۔ کچھ عرصے کے لیے ایسا ہوتا رہا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیتی، ایک دن وہ پیتے، کچھ عرصے کے لیے، لیکن پھر انہیں یہ بات بھی تکلیف دینے لگی، صلاح مشورے ہونے لگے کہ کس طرح اونٹنی سے جان چھڑائی جائے اور اسے قتل کر دیا جائے، لیکن کسی میں ہمت نہ تھی۔ آخر دو عورتوں نے قوم سمود کے دو مردوں کے سامنے خود کو پیش کر کے کہا کہ اگر تم اس اونٹنی کو قتل کر دو تو ہم تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ چنانچہ دونوں نے ایسا ہی کیا اور اونٹنی کو چراگاہ کی جانب جاتے ہوئے رستے میں قتل کر دیا۔ اونٹنی کا بچہ یہ دردناک منظر دیکھ کے چیختا ہوا بھاگتا سامنے پہاڑی میں جا کے غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے شدید دکھ کا اظہار کرتے ہوئے قوم کو مخاطب کیا کہ وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا، اب خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو 3 دن بعد تمہیں تباہ کر دے گا۔ اور پھر ان پہ بجلی کی کڑک اور چمک کا عذاب نازل ہوا۔ اور اس نے رات میں ہی سب کو ہلاک کر دیا، اور نوع انسانی کے لیے ہمیشہ یہ جگہ مقام عبرت بن کے آج بھی موجود ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو ایک ہولناک آواز نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن لو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، سن لو کہ سمود پر پھٹکار ہے۔ قوم عاد کی طرح یہ قوم سمود بھی عرب بائدہ کہلاتی ہے، یعنی وہ عرب قوم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تشریف آوری سے تقریباً 2000 سال پہلے ہلاک ہو جانے والے، ختم ہو جانے والے عرب، یعنی وہ عرب جو صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے، یہ وہ عرب تھے، یہ آخری عرب قوم تھی۔ ان عربوں کی بہت کم تاریخ آج ہمیں ملتی ہے، ان میں سے کچھ قبیلے عذاب کا شکار ہوئے اور کچھ خون ریزی میں ختم ہو گئے، اور آج جو عرب دنیا میں آباد ہیں ان میں سے کچھ بڑی اکثریت میں قحطانی عرب ہیں جو کہ خاص عرب کہلاتے ہیں، اور جن کا تعلق یمن کے ایک شخص قحطان کے 24 بیٹوں میں سے ایک جس کا نام یارب تھا، اور بیان ہوتا ہے کہ یہ عرب کا لفظ یرب سے نکلا ہے، یہ عرب اس کی نسل سے ہیں، اکثریتی عرب۔ جبکہ عربوں کی دوسری نسل عرب المستربہ کہلاتی ہے جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور جنہیں ادنی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بیان یہاں بھی یوں ضروری ہے کہ آگے جا کے جب آخر الزماں سے پہلے خورے جنگیں ان علاقوں میں ہوں گی تو یہ بات ذہن میں رہے کہ عربوں کی اکثریت یعنی خاص اور اصل عرب یمن سے بیان ہوتے ہیں، حجاز سے نہیں۔ یہاں ذکر بنی اسرائیل کا بھی کرتا چلوں کہ پہلے بھی بات ہو چکی کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ یہ بھی تفصیلاً ذکر پہلے کر چکا کہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی یا فرسٹ ٹیمپل جب یروشلم پہ حملے کے بعد تباہ کیا اور بنی اسرائیل کے کئی قبیلے وہاں سے ہجرت کر گئے اور کئی کو وہ اپنا غلام بنا کے ساتھ لے گیا، تو پھر یہ بنی اسرائیل کی گمشدہ قبیلے یا لاسٹ ٹرائبز کہلاتے ہیں تاریخ کے صفحات میں۔
چونکہ یہ اپنے مرکز سے تو یعنی یروشلم سے یا بیت المقدس سے تو دور چلے گئے، یہودی تو رہے، لیکن ان گناہوں کا ارتکاب ان لاسٹ یا گمشدہ ٹرائبز نے نہیں کیا جو بعد میں آنے والے پیغمبروں کی نافرمانی کرتے ادھر پیچھے بیت المقدس میں رہ جانے والے یہودیوں نے کیا۔ چند یہودی قبائل ہجرت کر کے یثرب کی طرف آ گئے، یعنی مدینہ منورہ کی جانب۔ یہ وہ یہودی تھے جن کا ایمان یہ تھا کہ وہ بادشاہ نبی جس کا وہاں یروشلم والے یہودی بھی انتظار کر رہے تھے اور آج تک کر رہے ہیں، وہ یثرب میں آباد ہوتے یہودیوں کے درمیان، یعنی ایک درختوں والی جگہ نخلستان میں آئے گا، اس لیے وہ یہاں یثرب یعنی مدینہ منورہ کے علاقے میں آباد تھے۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ بادشاہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوگا، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نہیں۔ انہی یہودیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاہدے بھی ہوئے، جنگیں بھی ہوئیں، لیکن وہ بنی اسرائیل کے قبیلے جو کہ صدیوں پہلے وقت نصر کے بیت المقدس پہ حملے کے بعد یروشلم سے ہجرت کر گئے تھے یا غلام بنا کے دوسرے علاقوں میں جا بسے تھے، یعنی لاسٹ ٹرائب جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ صرف یثرب میں ہی نہیں بلکہ یہودیوں کے مطابق یہ 10 قبائل دنیا کے کئی خطوں میں جا کے آباد ہو گئے۔ اس پر صدیوں سے بحث جاری ہے کہ کہاں کہاں یہ جا کے آباد ہوئے۔ ایتھوپیا کے بیتا اسرائیل، بھارت کی ریاست منی پور میں آباد بنی میناش، نائجیریا کے اگبو یہودی۔ لیکن مغل شہنشاہ جہانگیر کے دور میں معروف مورخ نعمت اللہ ہراوی نے پختونوں کی تاریخ پر ایک فارسی کتاب مخزن افغانی تحریر کی اور یہ دعویٰ کیا کہ پختون بھی بنی اسرائیل کے ایک ہجرت کیے گئے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، خصوصاً یوسف زئی قبیلے کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نسبت دے دی گئی۔ اس نظریے میں سینکڑوں مضامین حمایت اور مخالفت میں لکھے جا چکے ہیں اور یہ بحث آج تک جاری ہے۔ اس تنازع سے ہٹ کے قرآن شریف کی اس آیت پہ غور فرمائیے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی تھی، اور ان دونوں کی اولاد میں نیک بھی ہیں اور گناہگار بھی۔ اور پھر ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ، اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے منتشر کر دیا، بعض ان میں سے نیک ہیں اور بعض بدکار، اور ہم آزائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ گویا بنی اسرائیل میں کچھ اچھے اور کچھ برے، یہ اچھے اور نیک بنی اسرائیل والے کون سے ہیں؟ آخر الزمان یعنی قیامت کی علامتوں سے متعلق اب اس حدیث پہ غور فرمائیے جو آخری خونریز جنگوں سے متعلق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بڑی لڑائیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اجمیوں میں سے، یعنی جو عرب نہیں ہیں، اجمیوں میں سے ایک لشکر اٹھائیں گے جو کہ عرب سے بڑھ کے شہ سوار اور بہتر ہتھیار والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دین کے ذریعے ان کی مدد فرمائیں گے۔ اور پھر ایک اور جگہ ارشاد ہوا، حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے جو امام مہدی کی خلافت کو آسان کر دیں گے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ، جب تمہیں خراساں کی جانب سے سیاہ جھنڈوں کے آنے کی خبر ملے تو تم ان کے پاس چلے جانا، اگرچہ برف پہ ہی چل کے جانا پڑے۔ گزری نشست میں بیان کر چکا ہوں کہ آخری جنگوں میں عرب کم تعداد میں ہوں گے، اور پھر یہ کون سے لوگ ہوں گے جو مشرق کی جانب سے مدد کو آئیں گے حضرت امام مہدی کی۔ ایک وقفہ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ خوش آمدید۔ خطہ عرب سے معمولی واقفیت رکھتے لوگ بھی جانتے ہیں کہ اس کا بڑا علاقہ بے آباد اور بنجر صحراؤں پہ مشتمل ہے، یعنی کل رقبے کا تقریباً 70%۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامات قیامت کی اہم نشانی اس طرح بیان فرمائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سرزمین عرب چراگاہوں اور نہروں میں تبدیل نہ ہو جائے۔ صحیح مسلم میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ہم لوگ غزوہ تبوک کے سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہاد کے لیے تبوک کی طرف جا رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیں جمع کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر و عصر اور پھر مغرب اور عشاء کو جمع کر کے نمازیں ادا کی۔ ایک روز آپ نے نماز کو مؤخر کر دیا اور پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم لوگ کل انشاءاللہ تبوک کے چشمے پہ پہنچو گے، تم سورج کے بلند ہو جانے کے بعد ہی وہاں پہنچو گے، تم میں سے جو بھی وہاں پہنچے اسے چاہیے کہ وہ اس چشمے کے پانی کو میری آمد تک استعمال نہ کرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دو افراد پہلے ہی وہاں پہنچے ہوئے تھے، چشمے سے پانی بڑی مشکل سے تھوڑا تھوڑا نکل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ پانی استعمال کیا ہے؟ تو ان دونوں نے بتایا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں پر ناراضگی کا اظہار کیا اور پھر صحابہ کرام نے چشمے کا پانی اپنے ہاتھوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا، حتیٰ کہ وہ کچھ مقدار میں جمع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی میں اپنے ہاتھ اور چہرے مبارک کو دھویا اور پھر آپ نے اس پانی کو واپس چشمے میں ڈال دیا۔ پانی ڈالتے ہی چشمہ پوری قوت سے ابل پڑا اور انتہائی کثرت اور تیزی سے بہنے لگا۔ لشکر کے لوگوں نے خوب پانی پیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، اگر میری زندگی نے وفا کی تو تم دیکھو گے کہ یہ سارا علاقہ باغات اور آبادی سے بھر جائے گا۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ ہوا کا ایک مضبوط دباؤ جزیرہ عرب کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، جو اپنے ساتھ برف اور بارشوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ ان چیزوں کے باعث بالعموم پیداوار اور خوشحالی کی کثرت ہو جائے کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ صحرائے عرب کو باغات، سرسبز میدانوں اور گھنے سایوں میں تبدیل کر دے۔ آج نہ صرف اس تبوک کے علاقے میں بڑی بڑی زرعی اسکیمیں ہر طرف پھیلی نظر آتی ہیں، بلکہ آپ کئی عرب ممالک میں جہاں چند سال پہلے تک ہر طرف بنجر زمینیں اور ریت کے ٹیلے نظر آتے تھے، اب وہاں دنیا کے مختلف ممالک سے خاص مٹی، کئی انواع اقسام کے ایسے درخت اور پودے جن پر مقامی آب و ہوا بھی اثر انداز نہیں ہوتی، پانی کے خصوصی انتظام کے ساتھ جدید زرعی سائنسی طریقہ کار سے لگائے جا چکے ہیں۔ اور ڈیزرٹ گریننگ کا یہ طریقہ باقاعدہ ایک انتہائی اہم کردار دنیا کے کئی ممالک میں ادا کر رہا ہے۔ گویا قرب قیامت کی ایک اور اہم علامت ہمیں اس صورت نظر آتی ہے، پوری ہوتی ہے۔ نشست میں امام مہدی کے ظہور سے پہلے کی کچھ علامات کا ذکر کیا تھا۔ اس سے پہلے دنیا میں پھیلی ابتری اور مختلف علاقوں میں ہوتی خوریزی کا ذکر ایک اور عام علامت یوں بیان ہوتی ہے، تمہارے خزانے یعنی کعبۃ اللہ کے پاس 3 آدمی آپس میں لڑیں گے، ان میں سے ہر ایک کسی خلیفہ کا بیٹا ہوگا، مگر یہ خزانہ کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ پھر مشرق سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے، وہ تم کو ایسے طریقے سے قتل کریں گے جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جو مجھے یاد نہیں رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اس یعنی امام مہدی کو دیکھو تو اس کے ہاتھ بیعت کر لو، خواہ تمہیں برف پہ گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کے جانا پڑے۔ قدیم خراسان ایرانی سلطنت کا مشرقی صوبہ ہوا کرتا تھا۔ مغل بادشاہ بابر لکھتا ہے کہ تمام ہندوستانی غیر ہندوستانیوں کو خراسانی کہہ کے پکارتے تھے۔ بابر مزید لکھتا ہے کہ ہندوستان اور خراسان کے درمیان 2 بڑے شہر آتے ہیں، کابل اور کندہار۔ آج کی دنیا میں قدیم خراسان 5 ملکوں میں تقسیم ہو چکا ہے، ایران، افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان اور ازبکستان، لیکن سب سے بڑا علاقہ موجودہ افغانستان میں ہے۔ کابل، غزنی، بلخ اور ہرات شہر، ایرانی شہر نیشاپور اور تز، اور ازبکستان کے سمرقند اور بخارا، ترکمنستان کے میرو اور سنجان، اور تاجکستان کے خنجند اور پجاکند۔ یہ شہر، یہ موجودہ علاقے جو کبھی ماضی کا خراسان ہوا کرتا تھا۔
کیا یہ بات حیران کن نہیں کہ ماضی کی طرح ایک بار پھر اب کئی پچھلی دہائیوں سے افغانستان تمام بڑی عالمی طاقتوں کا مرکز بنا ہوا ہے، اور وہ خوریزی جو اس علاقے سے شروع ہوئی تھی اب مشرق وسطیٰ کے انتہائی پرامن ممالک کو اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشرق کا ذکر کیا تھا تو موجودہ جغرافی کے حساب سے صرف 3 ممالک مدینہ منورہ کے مشرق میں آتے تھے: پاکستان، ایران اور افغانستان۔ لیکن ایران اور افغانستان کے برعکس پاکستان کا کوئی علاقہ کبھی قدیم خراسان کا حصہ نہیں رہا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کا رنگ یا علم کا رنگ بھی سیاہ تھا، جسے عقاب کہا جاتا تھا۔ اموی خلافت کا تختہ الٹ کے عباسی خلافت قائم کرتے اہم کردار ابو مسلم عبد الرحمن الخراسانی نے بغاوت کے دوران بھی سیاہ پرچم استعمال کیے، اور آج کئی جہادی تنظیمیں بشمول القاعدہ اور دولت اسلامیہ سیاہ پرچم کا استعمال کرتی ہیں۔ اور اسی مناسبت سے ایف بی آئی کے ایک سابق ایجنٹ لبنانی نژاد علی صفوان کی ایک بیسٹ سیلر کتاب The Black Banners: The Inside Story of 9/11 and the War Against Al-Qaeda مغربی عرب سیاسی اور حساس اداروں میں انتہائی توجہ کا مرکز ہے۔ اور پھر بیان کردہ حدیث مبارکہ میں مشرق یا خراسان سے آتے سیاہ پرچم والی جماعت کے ہاتھوں ان 3 افراد کی شکست کا اشارہ بھی ہے جو کہ 3 بادشاہوں یا خلفاء کے بیٹے ہوں گے، اور ہر کوئی اپنے باپ جیسی بادشاہت کا مطالبہ بھی کر رہا ہوگا اور کعبہ پر اپنی سیاست اور غلبے کا ارادہ بھی رکھتا ہوگا، لیکن ان میں سے کسی کو بھی فتح حاصل نہیں ہوگی۔ یہ مارے جائیں گے، لیکن سیاہ پرچم والی جماعت امام مہدی کے ساتھ ہوگی۔ 3 خلفاء کے بیٹوں کی کعبے کے خزانے کے لیے جنگ یا مراد علماء حکومت اور خلافت سے لیتے ہیں۔ ان واقعات کو جو بھی ترتیب دیا ہے وہ یقینی نہیں بلکہ ضمنی ہے۔ یقینی بات صرف یہ کہ امام مہدی کے خلاف مکہ اور مدینہ پیش قدمی کرتا لشکر زلزلے سے تباہ ہوگا، اور ان کی مدد کو مشرق سے ایک لشکر آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی امامت میں نماز ادا فرمائیں گے، اور ایک وقفے میں جانے سے پہلے غور کیجئے اس حدیث پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک چاند کا پھول جانا ہے، یعنی ایک رات چاند دیکھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ دوسری تاریخ کا چاند ہے، حالانکہ وہ پہلی تاریخ کا چاند ہوگا۔ گویا مسلمان آخر الزمان سے پہلے چاند دیکھنے پر اختلاف کریں گے۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ خوش آمدید۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھنے سے یہ معنی نہیں نکالے جا سکتے کہ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مرض الموت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی تھی، اور ایسا ہی انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ کے بھی ایک دفعہ دکھایا۔
اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرد کے پیچھے نماز ادا کریں گے، تاکہ ظاہر یہ ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہو کے نازل ہوئے ہیں دوبارہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق حکم ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں، یعنی ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب تم میں عیسیٰ علیہ السلام حاکم و عادل بن کے اتریں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی عیسائیت کی نفی کریں گے، اور جزیہ اٹھا دیں گے، یعنی اسلام کا ہر طرف نفاذ ہوگا، اور اسلامی حکام میں جزیے کا حکم اس وقت تک کے لیے ہے، اور مال کی کثرت اس قدر زیادہ ہوگی کہ کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں رہے گا، اور خدا کے سامنے ایک سجدہ دنیا سے زیادہ قیمت رکھے گا، یعنی مالی کثرت کی وجہ سے خیرات و صدقات کے مقابلے میں عبادت کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ مختلف روایتوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 40 سالہ دور حکومت ختم ہوگا تو آپ وفات پا جائیں گے، اور مدینہ منورہ میں آپ کی تدفین ہوگی، جبکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے مطابق توریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت، یعنی ان کا حلیہ اور سیرت مذکور ہے، اور یہ بھی مذکور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ لیکن یہ 40 سالہ دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت عام ہوگا، کئی جنگیں، خوریزی، معاہدے اور عام ترین آخری بڑی علامتوں کا ظہور بھی اسی دور میں ہوگا، جن پر اگلی نشستوں میں بات ہوگی۔ لیکن ایک بات جو گزری کسی محفل میں نے کہی تھی، وہ یہ کہ آخری دور میں جنگیں ایک بار پھر انتہائی بنیادی ہتھیاروں سے لڑی جائیں گی۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس دور میں جب انسان اخلاق کی آخری سرحدوں کو تلاش کر رہا ہے، سمندر کی تہوں کے نیچے تحقیقات جاری ہیں، ہر روز اسلحے کے ہزاروں کارخانے، ملٹی نیشنل کمپنیز، جدید ترین لڑاکا طیارے، آبدوزے، ڈرونز، ٹینکس، رائفلز، میزائل اور بہت کچھ دنیا میں تیار ہو رہا ہے۔ یہ اربوں خربوں روپے کا اسلحہ کہاں جائے گا؟ کیا قرب قیامت سے پہلے کچھ ایسا ہوگا کہ انسان ان بڑے ہتھیاروں کے استعمال کی قوت سے محروم ہو جائے گا؟ کیا کوئی بڑی تباہی و بربادی، کوئی بڑے پیمانے پر رونما ہوتا سانحہ، کوئی نیوکلیئر وار؟ صرف 2 ایٹمی ہتھیار دوسری جنگ عظیم کے اختتامی عرصے میں امریکہ نے استعمال کیے تھے۔ 6 اگست 1945 کو جاپان کے شہر ہیروشیما پہ لٹل بوائے نامی ایٹمی بم گرایا گیا، اور پھر 3 روز بعد جاپان کے ہی شہر ناگاساکی پہ فیٹ مین نامی دوسرا بم، نتیجتاً 2 لاکھ افراد ہلاک ہو گئے، اور جاپان نے ہتھیار ڈالا۔ وہ ان ہتھیاروں کا ابتدائی استعمال تھا، کم صلاحیت اور طاقت رکھتے بم تھے۔ اس وقت دنیا میں 11,000 سے زیادہ نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں، اور معروف سائنسدان لیسٹر سٹون اس کے مضمون What would happen in an all-out nuclear war میں ان تباہیوں کا اندازہ لگایا گیا ہے جو مختلف امریکی ماہرین نے ان جنگوں کی صورت ترتیب کیا، اور صرف ایک 9 میگا ٹن قوت کا ہتھیار ایک گنجان آباد شہر پہ اگر گرایا جائے تو 2.5 لاکھ سے 4 لاکھ افراد کی فوری موت
اور 5 لاکھ افراد کے شدید زخمی ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ باقی ریڈیشن کے اثرات جو برسا برس اس علاقے کو زندگی سے محروم رکھیں گے وہ الگ ہے۔ اور کیا تبھی یہ نصیحت دی گئی کہ آخر الزماں میں بڑے شہروں آبادیوں سے دور ویرانوں میں کہیں بھی کسی بھی جگہ تنہائی میں چلے جاؤ، پہاڑ کی چوٹیوں پہ جنگلوں میں کہیں پر بھی چلے جاؤ؟ مختلف روایات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتنہ آئے گا جس میں سونے والا جاگنے والے سے بہتر اور جاگنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا۔ دوڑنے والے سے اس وقت جو شخص پناہ کا کوئی ٹھکانہ پائے وہاں جا کر پناہ حاصل کر لے۔ یاجوج ماجوج، دجال، آخر الزماں کی اور لاتعداد علامات اور موجودہ دنیا۔ یہودی کیا سوچ رہے ہیں، عیسائی کیا سوچ رہے ہیں اور سائنس کیا کہتی ہے، اور اس دور میں ایسا کیا ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ جو ہمیں آخری علامتوں کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا دوستوں رشتہ داروں گردو نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔